السلام علیکم، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ افشان کراچی سے شیئر کر رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام افشاں ہے اور میں جو آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں یہ پاپوش کا ہے، جو کہ ہمارے پڑوس میں پیش آیا۔ یہ بات آج سے 7 سال پہلے کی ہے، جب ہمارے پڑوس میں ایک 70 سال کے ضعیف بابا اور ان کی ہم عمر ضعیف اماں رہتی تھیں۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، تنے تنہا دونوں برسوں سے یہاں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس عمر میں بھی خود گھر کے کام کاج کرتیں۔ عمر کا تقاضا تھا کہ دونوں کو اب آنکھ سے صاف نظر بھی نہ آتا تھا۔ اکثر کبھی ان کے بھانجے یا بھتیجے کوئی دال سبزی گھر میں پکانے کے لیے دے جاتے، کیونکہ ضعیف بابا کی اب عمر ایسی نہ تھی کہ وہ کوئی کام کاج کر سکیں۔ اسی طرح دونوں کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر ہائی جیسے امراض نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ان کا احوال سب کو اس لیے معلوم رہتا تھا کہ بابا اکثر باہر چبوترے پر کچھ وقت کے لیے آن بیٹھتے تھے، اور اس طرح پڑوس کے لوگ ان کا اور اماں کا احوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور ان کا گھر بھی کچھ اس طرز کا بنا ہوا تھا کہ آمنے سامنے کے گھروں سے ان کے گھر کا صحن اور باورچی خانہ بآسانی نظر آتا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے، خوب سردی پڑ رہی تھی کہ ایک روز کی بات ہے، ضعیف اماں نے اپنے غسل کے لیے ایک بڑے پتیلے میں پانی گرم ہونے رکھا۔ اس ہفتے اماں کا بلڈ پریشر بڑا ہائی چل رہا تھا۔ جانے اماں کو دکھائی نہ دیا یا چکر آ گیا کہ ناگہانی میں اماں اس ابلتے ہوئے پانی میں جا گریں۔ ضعیف بابا اس وقت ساری بات سے غافل باہر چبوترے پر بیٹھے پڑوسیوں سے باتوں میں مشغول تھے۔ جب بابا اٹھ کر اپنے گھر گئے تو تھوڑی ہی دیر میں بابا نے گلی کے لوگوں کو آوازیں دیں۔ دراصل بابا جب گھر میں داخل ہوئے تو اماں کو آواز دے کر کہا کہ بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لے آؤ، اور پلنگ پر بیٹھ کر اماں کے آنے کی راہ تکنے لگے۔ جب اماں نے بابا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کافی دیر تک نہ آئیں تو بابا آوازیں دیتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر باورچی خانے میں داخل ہوئے تو سامنے کا نظارہ ان بوڑھی آنکھوں سے برداشت نہ ہو سکا، کیونکہ اماں پانی کے پتیلے میں گری ابل رہی تھیں اور چولہا ابھی بھی جل رہا تھا۔ بابا کی آواز سے پڑوس کے لڑکے گھر میں داخل ہوئے تو یہ روح فنا کر دینے والا منظر ان سے بھی برداشت نہ ہوا، اور بڑھ کر ایک لڑکے نے چولہا بند کیا اور ایمبولینس کو کال کر دی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایمبولینس کی گاڑی آن پہنچی اور اماں کو لے جا کر سرد خانے میں جمع کروا دیا گیا۔ اماں کی اس دردناک موت سے بابا غم سے چور تھے۔ اماں کی تدفین کے بعد بابا کو ان کے بھانجے اپنے گھر لے گئے کہ یہاں اب کون ہے جو تمہارا خیال رکھے گا۔ بابا وہاں 2 دن گزار کر گھر واپس آ گئے، کیونکہ وہاں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اماں کی موت کے 3 مہینے بعد ہی بابا بھی ایک روز اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ اس کے بعد اس گھر کو تالا لگا دیا گیا، کیونکہ بابا اور اماں دونوں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر اب جا چکے تھے۔ بابا کی موت کے 1 ہفتے بعد پڑوس کے ایک لڑکے نے ایک رات دیکھا کہ ضعیف اماں اپنے باورچی خانے میں کام کر رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکا بری طرح ڈر گیا، اور اس دن کے بعد پھر گلی کے اور کافی لوگوں نے اماں اور بابا کو آدھی رات اپنے گھر میں گھومتے پھرتے دیکھا۔
ایک روز ایک لڑکا سو رہا تھا کہ اس کی آنکھ کسی عجیب انجانے شور سے کھلی۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بابا اپنے گھر سے چیخ کر اسی دن کی طرح آوازیں دے رہے تھے، جیسے اماں کی موت کے دن انہوں نے ہمیں آوازیں دے کر بلایا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ روز اماں گھر میں آدھی رات گھومتی پھرتی نظر آتی اور رات کے جانے کون سے پہر بابا پڑوسیوں کو آوازیں دیتے۔ ایک روز ایک لڑکا تجسس میں رات کے وقت اس گھر میں اتر گیا، اور جب اس نے اندر کا منظر دیکھا تو وہ یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اور جب صبح اسے ہوش آیا اور وہ واپس جب گھر لوٹا تو اس نے بتایا کہ میں رات میں جب اس گھر میں کودا تو اندر بابا گھوم رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، ٹھیک بالکل اسی طرح جس طرح اماں کی موت والے دن بابا نے ہمیں آوازیں لگا کر گھر میں بلایا تھا۔ میں نے چپکے سے اندر باورچی خانے میں جھانکا تو کیا دیکھا کہ اماں ابلتے ہوئے پانی میں بیٹھی مسکرا رہی ہیں اور بابا بھی ساتھ کھڑے ہنس رہے ہیں۔ اور جب میری نظر اماں کے چہرے پر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اماں کا چہرہ بالکل جھلسا ہوا تھا اور اماں اور بابا کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ وہ دونوں بہت ہی بھیانک لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے چکر آیا اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم سب نے یہ ساری بات سنی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اماں اور بابا دونوں ہی کی روحیں بھٹک رہی ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز رات اماں اپنے گھر میں گھومتی دکھائی دیتی ہیں اور روز بابا کی چیخیں آدھی رات میں سنائی دیتی ہیں۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ کامنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔